اللهم صل على محمد وآل محمد. بچے اٹھا رہے
بچے اٹھا لاز کاش کے ٹکڑ سے اٹھا کٹ رہا ہے یہ کاغذ بہن دیکھ رہی کٹ رہا ہے یہ کاغذ بہن دیکھ رہی کیا بے بسی کا عالم بیٹا دیکھ رہا کیا بے بسی کا عالم بیٹا دیکھ لاز قاسم کے ٹکڑ حسین اٹھا اللہم صلی علی محمد. ذرا سا سمٹ جائیں تو آنے والے مومنین کو کافی جگہ مل جائے گا. ذرا سا سمٹ جائیں, صلوات پڑھتے ہوئے سمجھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آگا ایک اور سوال ہے, یہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جہاں میں 14 ہی معصوم ایسے ہیں جن کا, جہاں میں 14 ہی معصوم ایسے ہیں جن کا سبھی رسول بہت احترام کرتے ہیں. واہ. جہاں میں 14 ہی معصوم ایسے ہیں جن کا سبھی رسول بہت احترام کرتے ہیں, مگر خدا کی خدائی میں ایک ابو طالب, زمیندار ہو جائے, مگر خدا کی خدائی میں ایک ابو طالب ہے ایسا جس کو یہ 14 سلام کرتے ہیں. میں نے محفوظ رسولوں کی وراثت رکھی, جاری میں نے ہی تو نبیوں کی شریعت رکھی. مجھ میں اللہ نے خود دین کی نصرت رکھی, میں نے آیت تھی جہاں پر وہی آیت رکھی. مشکلیں دین پہ جب آیا اسے ٹالا ہے, میں نے اسلام کو بچوں کی طرح پالا. آج کا یہ دن منسوب ہے جناب امام قاسم علیہ السلام سے, لہذا میں بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں چند بیت حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. ایک سلوات کا ساتھ. ممکن ہو تو امکان کو پہچان لے دنیا, ممکن ہو تو امکان کو پہچان لے دنیا, محسن کے ہر ایک احسان کو پہچان لے دنیا. منہ بولتے قرآن کو پہچان لے دنیا, اللہ کی پہچان کو پہچان لے دنیا. بے جسم ہے جو اس کا بدن کہتے ہیں مجھ کو, بے جسم ہے جو اس کا بدن کہتے ہیں مجھ کو. میں
حسن سے پہلے ہوں حسن کر گئے ہیں مجھ کو. صورت ہے میری سورہ رحمان کی صورت، پوشیدہ میرے راز میں یزدان کی صورت ہے. آیت قرآن میرے جزدان کی صورت، اترا ہوں محمد پہ میں قرآن کی صورت. اترا ہوں محمد پہ میں قرآن کی صورت، گل بن کے سرے کعبہ عصمت میں کھلا ہوں میں سید زہرا کے مصلے پہ ملا. ایک بات یہی پوچھتا ہوں آج میں سب سے، کیا تم کو خبر ہے میرا نور ہے کب سے؟ امکان میں اللہ کا امکان ہے جب سے، میں پہلوے توحید میں موجود ہوں تب سے. بہت ہلکے میں سن لیا آپ نے، بہت ہی قیمتی شعر آپ کے حوالے کیا میں نے. کہ امکان میں اللہ کا امکان ہے جب سے، میں پہلوے توحید میں موجود ہوں تب سے. ہستی میں کہیں ہست نہ تھا، بود نہیں تھا. ہستی میں کہیں ہست نہ تھا، بود نہیں تھا. موجود تھا میں عالم میں موجود نہیں تھا. کیا وقت تھا جب کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کیا وقت تھا. سرکار دو عالم نے فرمایا نا، کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان. کیا وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بس سجدہ معبود میرے وقت جبھی تھا. جس جگہ اللہ میرا نور وہی تھا. اللہ مکہ تھا میرا، میں اس کا مکی تھا. اللہ مکہ تھا میرا، میں اس کا مکی تھا. میں اس میں تھا پوشیدہ بدن پانی سے پہلے. میں اس میں تھا پوشیدہ چھپا ہوا بدن پانی سے پہلے. ہونے کی خبر رکھتا ہوں ہو جانے سے پہلے. ہونے کی خبر رکھتا ہوں ہو جانے سے پہلے. اور افلاک پہ رہتا تھا میں افلاک سے پہلے. ممکن میں گزر تھا میرا ادراک سے پہلے. مالک ہوں میں ہر ملک کا املاک سے پہلے. یہ دنیا بنی خاک سے، میں خاک سے پہلے. یہ دنیا بنی خاک سے، میں خاک سے پہلے. اس چلتے زمانے کا چلن دیکھ رہا تھا، بنتے ہوئے دنیا کو حسن دیکھ رہا. بنتے ہوئے دنیا کو حسن دیکھ رہا تھا. میں چاہتا تو یکتائی کو کثرت میں بدل دوں. میں چاہوں تو یکتائی کو کثرت میں بدل دوں. کثرت کو میں پھر نقطۂ وحدت میں بدل دوں. تقدیر بشر عالم قدرت میں بدل دوں. چاہوں تو ہر ایک مرد کو عورت میں بدل دوں. چاہوں تو ہر ایک مرد کو عورت میں بدل دوں. جز حیدر کرار کہاں میل ہے میرا. جز حیدر کرار کہاں میل ہے میرا. فطرت کو بدل دینا تو ایک کھیل ہے میرا. آخری بیت، میں قادر تقدیر شریعت میری پابند. اللہ کا ہر امر ہے مٹھی میں ہے میری بند. کیا سمجھیں گے یہ بات بھلا فکر خرد من. میں کعبے کا کعبہ ہوں میں توحید کا فرزند. میں کعبے کا کعبہ ہوں میں توحید کا فرزند. اس اوج کمالات پہ مجھ سا کوئی ہوتا، میں ہوتا جو اللہ کا بیٹا کوئی ہوتا. سلوات دے دیں محمد نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے سلوات. من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على محبوب رب المغربين والمشرقين وجد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه صلوات محمد. قبل از اس کے کہ اس آیت کے ذیل میں کچھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں، گزار ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا سا سمٹ کر آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، فرش اذان کا ثواب حاصل کر سکیں. جتنا ہو سکے سمٹ کر بیٹھنے کی کوشش کریں. یہ شاعر اللہ ہے، شاعر اللہ کا احترام اور اس میں بیٹھنے کا ہر ایک فضیلت حاصل ہونی چاہیے. ایک بار باوجہ بلند نعرہ صلوات. فرش اعضاء میں جو بیٹھا جاتا ہے جگہ نہیں ہو پاتی، اس تکلیف کو جب انسان برداشت کرتا ہے، ایک مرد کو دوسرے مرد کی گردی پسند نہیں پھر بھی وہ برداشت کر رہا. یہ جو برداشت ہے اس برداشت کا ثواب ہے. یعنی آپ جتنا زیادہ امام حسین کی خاطر تکالیف کو برداشت کریں چاہے وہ کسی بھی صورت میں، اس کا ایک الگ ثواب ہے. پروردگار عالم اپنی کتاب ابدی میں، کتاب لا ریب میں، قرآن مجید میں سورہ حج کی 30ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے ذالک، اے لوگوں، اے میرے بندوں، اے وہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اے وہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، غور سے سن لو، ذالک یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ ہے. اب فیصلہ سنا، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو کوئی بھی اللہ کے حرمات کی تعظیم کرتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ جان لو عند ربہ، تو یہ جان لو اس کے لیے بھلائی ہے اس کے پروردگار کے نزدیک. یعنی اس کے لیے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ثواب ہے. یہ حرمات اللہ ہے کیا؟ ہم نے تو اب تک یہ سنا تھا حرم اللہ، اللہ کا حرم، اللہ کا گھر. پوری دنیا جانتی ہے اللہ کا گھر صرف ایک ہے جسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ کہا گیا ہے، صرف ایک ہے. لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے حرمات اللہ، میرے اللہ کے حرمات کی، یعنی حرم کی جمع، گھر کی جمع، یا ہر وہ چیز، بلکہ جمع گھر کو چھوڑیے، اس کا معنی نہ لیتے ہوئے حرمات اللہ ہر وہ چیز کہ جس کا احترام اللہ کے نظر میں ہے، ہر وہ چیز کہ جس کا احترام اللہ کی نگاہ میں ہے، اس کی جو کوئی بھی تعظیم کرتا ہے تو اللہ اسے بے شمار ثواب عطا کرے گا. اس کے بعد سورہ حج ہی کی 32ویں آیت میں اللہ فرما رہا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ. اس آیت کو جو حرمات اللہ کہا گیا ہے اس کو اللہ وضاحت کر رہا ہے ایک دوسرے لفظ کے ساتھ، شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو کوئی بھی میرے شاعر کو، یعنی میرے نشانیوں کو احترام کرتا ہے تو جان لو متقی و پرہیزگار ہے. تو خانہ کعبہ ایک ایسی زمین ہے کہ جس کا احترام ہر ایک پر واجب ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں بیان کیا تھا کہ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک چونٹی کو بھی آپ نے مار دیا تو اس کا بھی کفارہ ہے. یعنی ایک چونٹی کو یا ایک مچھر آ جاتا ہے آپ کو کاٹنے کے لیے، اس مچھر کو بھی آپ مار نہیں سکتے، بلکہ اسے ہلکے سے کر کے ہٹانا ہوگا، مار نہیں سکتے. جب ماریں گے آپ کا
کفارہ واجب، کفارہ نہیں دیا تو پھر حج باطل ہو جائے۔ خانہ کعبہ چونکہ عظمت والا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، ایسا گھر کہ جس کے پاس زمزم جیسا پانی بھی ہے، اس کا مکی علی جیسا امام ہے، جس کے سامنے پوری کائنات سجدہ ریز ہے، اگر اس سے ہٹ کر کوئی نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسا خانہ کعبہ فخر کر رہی ہے، اور صحیح بھی ہے، فخر کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیا وہ فخر نہیں کر سکتا؟ کرنا بھی چاہیے، لیکن جب خانہ کعبہ یہ فخر کر رہا ہے کہ میں اللہ کا گھر ہوں، میرا مکی علی جیسا امام ہے، میرے پاس آب زمزم ہے، میرے پاس قدم ابراہیم و اسماعیل ہے، مقام ابراہیم ہے، فخر کر رہا ہے مجھ سے برتر کوئی دوسری زمین نہیں ہے، تو روایت میں ملتا ہے کہ اللہ نے وحی نازل کی خانہ کعبہ، اے کعبہ، اے ارض مکہ، خاموش ہو جا۔ لیکن میں آپ کو دوسری طرف حضرت سے ریلیٹڈ بھی بتانا چاہتا ہوں، اے کعبہ، اے ارض مکہ، یا قدیم نام سے کہہ دوں کہ ارض مکہ، خاموش، افتخار نہ کرنا کہ تو سب سے افضل ترین زمین ہے۔ افضل ترین تو ہے، لیکن سب سے افضل اس چیز پر افتخار نہیں کرنا۔ کیوں؟ تیری فضیلت، تیری منزلت کربلا کے مقابلے میں نیزے کے انیب کے، نیزے کے نوک پہ اس قطرے کے مانند جو سمندر سے جدا ہوا۔ سمندر کا پانی کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا میں؟ آج تک کسی نے بھی اندازہ نہیں لگایا کہ سمندر میں پانی کتنا۔ اتنے پانی سے ایک قطرہ جو بہت ہی نیزے کے انی میں، یعنی چھوٹا سا قطرہ جو نیزے کے انی میں آ جاتا ہے، اس کے برابر خانہ کعبہ کی منزل۔ میں کعبہ کی منزل کو گھٹا نہیں رہا ہوں، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ کربلا کی منزلت ہے کیا۔ یہ کربلا کیوں؟ اس لیے کہ اس کربلا کا مکی حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی کربلا کا مکی۔ ابھی بھی یہاں پہ بات تمام نہیں ہوئی، اللہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ اگر اس زمین کو، یا اس زمین میں مدفون اس زمین کے مکی حسین کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ حدیث سے کیسا سب پڑھتے ہیں، اس میں دیکھیں کیا اللہ نے کہا حدیث خود سے، میں آسمان کو پیدا نہیں کرتا، ستاروں کو پیدا نہیں کرتا، زمین کو پیدا نہیں کرتا، زمین پر چلنے والی دریاؤں کو پیدا نہیں کرتا، دریا میں بہنے والی کشتیوں کو پیدا نہیں کرتا، مگر ان انوار خمسہ کی محبت میں میں نے خلق کیا ہے۔ تو زمین میں پورا مکہ بھی شامل ہے، یعنی مکہ کو خلق ہی نہیں کرتا اگر اللہ کو اہل بیت اور کربلا جیسی زمین کو پیدا کرنا۔ تو یہ کربلا تو جو منزلت حاصل ہوا آقا حسین کی وجہ سے، آقا حسین اور ان کے جانثار ساتھی اور ان کے جو بھائی تھے وہ سب شہید ہوئے اور وہی دفن ہوئے، ان کا خون اس کربلا کی زمین پر گیا۔ اللہ نے اسے ایسی منزلت دے دی کہ کعبہ کی منزلت ایک قطرے کے برابر ہے اس کے مقابلے میں، ورنہ وہ ایک قطرہ کی جو عظمت ہے ہم تو اسے سوچ بھی نہیں سکتے۔ خانہ کعبہ کے ایک قطرے برابر، اسے ایک قطرے کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے، تو سمندر کے کہاں فضلت سمجھ سکتے ہیں۔ زمین کربلا کی فضیلت روایت میں ہے، اگر میں کہوں گا قال ساجد، قال امام رضا یا قال امام علی، تو کچھ لوگ بولے ہم تو مانتے ہی نہیں، تو آپ کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ انکار کرتے ہیں۔
لیکن جتنے مسلمان ہیں رسول کی رسالت کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے. رسول کو چاہے ایک میسنجر ہی کے حد تک مانتا ہو لیکن اس کے بعد تک انکار نہیں کر سکتا کہ ہاں رسول جھوٹ بول رہے ہوں. اگر کرتا ہے تو خود اس کے ایمان کا شک ہے. تو کیسے مسلمان ہو گیا جب رسول پر ایمان نہیں رکھتا؟ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں عرض کربلا کے سلسلے میں فی تین قبر حسین الشفا، حسین کے قبر کی جو مٹی ہے اس میں شفا ہے. من کل دوا، ہر طرح کے مرض کی شفا ہے. هو الدواء الاکبر، یہ سب سے بڑی دوا ہے. خاک کربلا یہ سب سے بڑی دوا ہے. آگے رسول اللہ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں الا وان الاجابۃ تحت قبۃ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک حسین کے قبر کے اوپر جو قبہ ہے، جو گنبد ہے، اس کے نیچے ہر ایک کی دعائیں مستجاب ہوں گی. والشفاء فی تربتہ، اور اس کے مٹی میں شفا ہے. ایک شخص محمد بن مسلم نام کا ایک شخص تھا جو ہمارے اور آپ کے 5ویں اور 6ٹھے امام کے خاص شاگردوں میں سے. وہ شدید بیمار پڑ گئے، مریض ہو گیا. کہتا تھا کہ مولانا ہم آپ کی خدمت میں زیارت کے لیے آئیں گے، لیکن وہ زیارت پہ آیا نہیں. امام نے کہا کہ میرا خاص شاگرد ہے، وہ آیا نہیں. بہرحال امام کو معلوم تھا وہ کیوں نہیں آیا. ایک صحابی کو بلا بھیجا اور کہا کہ یہ شربت ہے، یعنی پانی، ہر وہ پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے عربی میں. یہ شربت ہے، اسے لے کر جاؤ اور محمد بن مسلم کو پلا دو. جب وہ پی لے اسے کہنا کہ تیرا امام تجھے بلایا ہے، تیرے امام تجھے بلایا. یہ دوسرا صحابی محمد بن مسلم کی خدمت میں گیا، دیکھا کہ وہ بہت ہی سخت بیمار ہے، یعنی بہت تیز کا بخار ہے، بدن درد ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے، بات نہیں کیا جا رہا ہے. اس سے کہا کہ اے محمد، امام نے یہ شربت بھیجا تمہارے لیے، اسے پی لو. اب اس سے اٹھا نہیں، چونکہ امام کا بھیجا ہوا شربت ہے تو کیسے وہ نہ اٹھے. اٹھا بستر سے، اٹھ کر اس شربت کو پیتا، اس پانی کو پی جاتا. جب پانی کو پی رہا تو محسوس کر رہا تھا جو ہم پانی پی رہے ہیں یہ زمین کا پانی نہیں ہے، یہ پانی زمین کا نہیں ہے. پینے کے بعد اب صحابی کہتا ہے کہ شربت پی لیے، اب تمہیں امام نے بلایا ہے. کہاں کہ امام نے مجھے بلایا، میں تو بیمار ہوں، امام کو اس بات کی خبر بھی ہے، پھر مجھے امام، کیونکہ امام نے بلایا، اب چاہے مریض ہو یا حالت مرگ میں ہو یا حالت نزا میں ہو، اسے اٹھ کے جانا. اس نے کوئی سوال نہیں کیا، امام کا چاہنے والا تھا، مریض ہے. جب اٹھا تو دیکھا تو مجھے تو ایسا لگا ہے، محسوس نہیں ہو کہ میں بیمار ہوں. بہترین طریقے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا محسوس، یعنی وہ بھول گیا کہ میں ابھی 1 منٹ پہلے شربت پینے سے پہلے مریض تھا. اس طرح سے تندرست ہو جاتا ہے. جب امام کی خدمت میں گیا، حشاش گیا کہ مولا شربت پینے سے پہلے میں اتنی سخت بیمار تھا کہ اٹھنے کے لیے طاقت نہیں رکھتا تھا، بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن آپ نے کون سی شربت پلا دی جس سے میں فوراً ٹھیک ہو گیا. تو مولا کہتے ہیں وہ شربت جو تم نے پی ہے کیا حقیقت میں جاننا چاہ رہے ہو؟ ہاں مولا، میں جب پی رہا تھا مجھے محسوس ہوا یہ دنیا کی بنی ہوئی شربت نہیں ہے بلکہ جنت سے آئی ہے. تو مولا نے کہا کہ نہیں، یہ جنت سے نہیں آئی، یہ دنیا ہی کا پانی ہے. اس میں میں نے ذرہ برابر خاک کے تربت حسین میں نے ملا دیا. نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ بوذری، نعرہ صلوات.
ذرہ برابر تربت حسین تو میں نے پانی میں ہل کر کے تمہیں بھیجا تاکہ تم پیو، اور تم پیتے شفایاب ہو گئے۔ تو کہا کہ مولا یہ کیسے ہوگا؟ بتا تم نے میرے رسول کی، میرے نانا کی حدیث کو نہیں سنی کہ فی تربت فی تین شفا کل مریض، کہ حسین کی تربت حسین میں شفا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، اور یہ سب سے بڑی دوا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اب آئے اب ہمارے اعتقاد کے حساب سے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس خاک کے سلسلے میں السجود علی طین قبر حسین، یعنی تربت حسین پر، خاک کربلا پر سجدہ کرنا، خاک کربلا پر سجدہ کرنا، ینور الی ارض السابعہ، جو کوئی بھی خاک حسین پر سجدہ کرتا ہے تو اس وقت جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ خاک کربلا پہ چونکہ اس کی پیشانی لگی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساتوں زمین کے طبقات کو منور کر دیتا ہے، ساتوں زمین کے طبقات کو منور کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو کوئی خاک کربلا پر سجدہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ ساتوں حجاب کو ہٹا دیتا ہے تاکہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ مولا آگے فرماتے ہیں ومن کان معہ سبحۃ فی تین قبر حسین، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی بھی خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں لیتا ہے، تسبیح ہاتھ میں لیتا ہے، کتب مسبحا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے حساب میں تسبیح لکھ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا تسبیح پڑھتا ہے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور آپ نہ پڑھیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم نے تسبیح کے ثواب لے لی، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن خاک شفا سے بنی ہوئی جو تسبیح آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اللہ آپ کے حساب میں تسبیح کا ثواب لکھ دیتا ہے، اگرچہ آپ نے تسبیح نہ پڑھی ہو۔ اس میں آگے وَإِن لَمْ يُسَبِّ بِهَا، اگرچہ تم نے تسبیح نہ پڑھی ہو۔ پھر دوسرے حدیث میں ہے کہ جو کوئی بھی خاک شفا کی تسبیح پہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ خاک شفا کے یعنی کربلا کی فضیلت ہے۔ کربلا کی جو چھوٹی سی نسبت رکھنے والی جو مٹی ہمارے پاس آتی ہے، بہت ہی مخلوط کرنے کے بعد پہنچتی ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ آگے اور بتائیں گے، یہ تو مخلوط والی مٹی، میں گرد کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مولا فرماتے ہیں من فضلہ ان الرجال ينصر تسبیحا ويدير الصبحة فيكتب له التسبیح۔ کربلا کی خاک کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی بھی ہاتھ میں تسبیح لے لیتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے تسبیح پڑھنا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے تسبیح کو لکھ دیتا ہے کہ تم نے پڑھنے کے ارادے سے لیا تھا، لہذا تسبیح پڑھنے کا ثواب جو ملتا ہے 1000 تسبیح کا ثواب، اسے اللہ لکھ دیتا ہے۔ پھر یہ جو تسبیح خاک شفا جو ہے یہ آپ کے بخشش کا بھی سبب ہوتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ خاک شفا ضرور رکھ دینا، اس کے بہت سارے عذاب سے وہ محفوظ ہو جائے گا، بہت سارے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے حیدرآباد میں ایک مومن ہے، میر مومن دائرہ، بہت مشہور ہے میر مومن، سید تھے۔ انہوں نے کربلا سے اس زمانے میں 300 سال پہلے پوری کشتی بھر کے انہوں نے مٹی لائی، اللہ کے پورے قبرستان انہوں نے خاک شفا پر بچھایا تاکہ اب کسی کو کربلا کی مٹی الگ سے لا کر دفنانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ حدیث ہے کہ جو کوئی بھی خاک شفا کے ساتھ مدفون ہوگا، دفن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو کم کر دیتا ہے۔
اور وہ تمام گناہ جو اللہ کے حق میں اس نے کی ہے اسے بخش دیتا ہے. یہ میں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ انسان کرتا ہے دو طرح کے، ایک حق العباد ہوتا ہے، ایک حق اللہ ہوتا ہے. حق العباد اگر ہے جب تک بندہ راضی نہیں ہو تب تک اللہ بھی راضی نہیں ہوتا، لیکن حق العباد اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. ایک شخص تھا بہت ہی بدمعاش قسم سے تھا، یعنی چلتے پھرتے ہر ایک کو پریشان کرنا اس کا شیوا تھا. اس کا ایک بھائی تھا بہت ہی نیک، بہت ہی نہایت شریف قسم کا تھا. اس سے پورے محلہ کے لوگ سب پسند کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے. لیکن جو اس کا چھوٹا بھائی تھا بہت ہی زیادہ بدمعاش، ہر ایک کو ستانا، کسی چیز کو چھپا دینا تاکہ وہ پریشان ہو اور اسے مزہ ملے. اس طرح کا پریشان کرنے والا بدتمیز قسم کا انسان تھا. اب سفر میں چونکہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تنہا چھوڑ نہیں سکتا، لہذا اسے اپنے ساتھ لینا. راستے میں سب کو پریشان کرتا چلا جا رہا ہے. ایک وقت ایسا آیا اس کی موت ہو جاتی ہے اسی سفر کے حالت میں. جو شخص پریشان کرتا تھا چھوٹا بھائی وہ مر جاتا ہے. دیکھیں میں خاک کربلا کی بات نہیں کر رہا ہوں، گرد و غبار کربلا کی بات کر رہا ہوں. اس خاک کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو لوگوں کے قدموں کی وجہ سے ہوا میں اڑنے لگی ہے، یا ہوا کے ساتھ گرد و غبار میں اڑنے لگے، اس کی بات کر رہا ہوں. ورنہ مٹی ہے، گرد و غبار ایک الگ چیز ہے. اسی سے جدا ہو کے گرد و غبار جس کی تعداد بہت کم ہوتی. بہرحال یہ فوت کر جاتا ہے، یہ مر گیا. سفر کے راستے جس راستے پہ چل رہا تھا اس وہاں سے کربلا نزدیک تھا. اور عراقی حضرات ایسا کرتے ہیں جب کوئی مرتا ہے تو حرم میں لا کر وہ جنازے کو طواف کراتا ہے. عراقی جتنے بھی حرم میں لا کر 7 مرتبہ طواف کراتے ہیں، اس کے بعد پھر دفنانے لے جاتے ہیں. اس کے بھائی نے کہا کہ میرا بھائی بہت بدمعاش تھا، لوگوں کو ستایا ہے، ہر ایک کو پریشان کر، اس کی گناہ کا بوجھ بہت زیادہ ہے. چونکہ بھائی ہے دل میں رحم آئے گا اس کے بھائی کو گناہ نہ ہو. تو اس نے کیا کیا، وہ اپنے بھائی کو کہا کہ چلو حرم امام حسین اسے طواف کرا دے، شاید سے گناہ میں کمی آ جائے. اس کا بھائی جنازے کو لے کر آیا. اس کے کچھ لوگ کاروان والے تھے جن کو ستایا تو وہ سب کے دل میں عجیب سا خیال لڑے، یہ شخص مر گیا، پریشان کرتا تھا لیکن پھر بھی مر گیا سفر کے حالت میں، مسافر گھر کی حالت میں. سب کے دل میں نرمی پیدا. کیوں نرمی پیدا ہو جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ سب کے سب کربلا میں تھے. عام طور پہ لوگ اپنے حق کو معاف نہیں کرتے ہیں، لیکن سارے کے دل میں یہ خیال ہے کہ نہیں یہ فوت کر گیا ہے، اس سے اب ناراض رہنے کی ضرورت نہیں. سب کے دل میں یہ خیال ہے. دفن کرنے کے بعد جب خواب میں اس کے بڑے بھائی نے کیا دیکھا کہ اس کا جو چھوٹا بھائی ہے جو کبھی نیک کام کیا نہیں، وہ جنت جیسے باغات میں گھوم رہا ہے اور بہت ہی عالیشان طریقے سے گھوم رہا ہے. تو بھائی نے پوچھا ہے بھائی تم نے تو کبھی نیک کام کیے نہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہی نہیں تھے بلکہ لوگوں کو ستاتے بھی تھے، تو کیا وجہ تھی کہ تم اس منزلت کے مالک ہو گئے؟ تو وہ کہتا ہے بھائی آپ کا شکریہ اور ان تمام لوگوں کے کاروان والوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے حرم لا کر کربلا لا کر طواف کرایا. جب تم لوگ میرے جنازے کو طواف کرا رہے تھے تو میری روح وہی پہ تھی. میں نے دیکھا کہ زری کے پاس زری سے ہاتھ لگائے ہوئے ایک شخص نورانی چہرہ والا اس طرح سے کھڑا ہے ٹیک لگا. میں اس کے پاس گیا. اس نے کہا اے شخص تو نے ہر ایک کو ستایا ہے، تیرا گناہ بہت زیادہ ہے. وہ کہنے لگا کہ میں حسین کے پاس بہت گریا کیا اور توسل کے مولا سنا ہے ہر مشکلات کا حل اس زمین میں ہے، میں اسی زمین میں آ کر فوت ہوا ہوں، تو کوئی ایسا راستہ نکال جس سے میری بخشش ہو جائے. تو مولا حسین نے لوگوں کے دلوں میں نرمی ڈالی تاکہ وہ معاف کر دیں. اس کے بعد امام چونکہ اب جو یہ گھر جو مجھے ملا ہے
اس بنا پر کہ آپ لوگ جب جنازہ کو لے کر گردش کرا رہے تھے تو میرے کفن پہ خاک شفا آ کر جم گئی، یعنی گرد و غبار کی صورت میں اس کے کفن میں گرد و غبار آ کے جم گئی، جس کی بنا پہ اللہ تعالی نے مجھے یہ جنت جیسے باغات عطا کیے۔ تو سوچے ایک گناہ گار انسان خاک شفا کی بنا پر اتنا زیادہ اسے اللہ منزلت عطا کرتا ہے، تو جو ایک نیک انسان اگر ہوا، امام حسین کے نام پر اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، امام حسین کے نام پر اپنے وقت کو صرف کر رہا ہے، امام حسین کے نام پر اپنی فکروں کو خرچ کر رہا ہے، امام حسین کے نام پر فرش عزا پر آ کر بیٹھ رہا ہے، امام حسین کے نام پر گریہ کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، سینہ زری کر رہا ہے، لوحے پڑھ رہا ہے، ان کے مصائب پڑھ رہا ہے، سوز و سلام پڑھ رہا ہے، ان کے قصیدے پڑھ رہا ہے، تو اس کی کیا عظمت ہوگی؟ ایک بار باز بولا نعرہ سلام۔ تو یہ ہے کربلا کی خاک۔ ابھی رسول اکرم زندہ تھا جب وہی نازل ہوئی، جبریل امین آئے اور انہوں نے پیشن گوئی کی کربلا کے بارے میں، ہمیں حسین اے رسول تمہارے بعد حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ رسول بہت گریہ کیا، گریہ کرنے کے بعد جبریل امین نے ایک مٹھی خاک رسول اللہ کے حوالے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہی خاک ہے جہاں پہ حسین کی قبر بننے والی ہے، ابھی قبر بنی نہیں ہے، قبر ابھی نہیں بنی، وہاں بننے والی ہے، یعنی حسین شہید ہوں گے، دفن ہوں گے، تو اس وقت کی مٹی ہوتی بات الگ تھی، لیکن اس سے پہلے کی مٹی رسول اللہ کے حوالے یہ قبر حسین کی مٹی، رسول اللہ نے اس مٹی کو جناب ام سلمہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے ایسے ایسی باتیں حسین کے بارے میں بتائی اور کہا ہے کہ اس مٹی کو حفاظت سے رکھنا، جب کبھی بھی یہ مٹی لال ہو جائے تو سمجھ لے جائے کہ حسین شہید ہو گئے۔ جناب ام سلمہ بستر خواب پر سو رہی تھی، خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ رسول اکرم بہت ہی پریشان حال ہے، آستین الٹی ہوئی ہے، گریبان چاک ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور سر کو پیٹ رہے ہیں، اے ام سلمہ میرا نواسا شہید ہو گیا۔ ام سلمہ تڑپ کے اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ جو شیشی میں انہوں نے خاک کو رکھا تھا تو وہ خاک میں خون لگا ہوا ہے، یعنی خون آلودہ خاک ہو چکی ہے۔ تو بہت ہی گیا، ہاں امام حسین کے غم سے آپ نہیں رو رہے ہیں بلکہ مٹی بھی، زمین بھی گریا کی۔ واقعہ ملتا ہے آج جس پتھر پہ امام حسین کے سر کو رکھا گیا تھا، آج بھی روز عاشورہ وہ پتھر سے خون نکلتا ہے، اور جو اس پتھر پہ خون کے نشانات ہیں وہ سارے جو خون کے دھبے ہیں وہ خون تازہ ہو گئے، اس طرح سے جیسے کہ ابھی ابھی امام حسین کے سر کو کاٹا گیا اور رکھا گیا۔ کربلا میں ایک درخت ہے جو سوکھی ہوئی ہے، آج بھی وہاں پہ جب روز عاشور ہوتا ہے تو اس درخت سے خون کے قطرے گر رہے ہیں۔ یہ درخت کیا بتانا چاہتا کہ اے حسین آپ شہید ہو گئے، ہم آپ پر خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ زمانے کا امام زیارت الہیہ میں ارشاد فرماتا ہے سلام ہو اس پر کہ جسے پیاسا شہید کیا گیا، سلام ہو اس پر کہ جسے پسے پشت جس کے سر کو جدا کیا گیا، سلام ہو اس پر کہ جس کی بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئے۔ ہاں عزیزان
اے عزادارو، یہ جو جملہ ہے سلام ہو اس پر کہ جس کے بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کو آ گئی. یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ابن حسن جناب قاسم کے لیے استعمال کیا گیا ہے. آج 7 محرم ہے، جناب قاسم کی مہندی بھی اٹھائی جائے گی، آپ اس کی زیارت بھی کریں گے. جناب قاسم ہے اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں چچا مجھے اذن جہاد دے دیجئے. جناب قاسم اذن جہاد نہیں دے رہے، مولا حسین اذن جہاد نہیں دے رہے، اسے واپس کر دیتے ہیں. جناب قاسم ایک گوشے میں جا کر خوب گریا کرنے لگے. گریا کرتے کرتے ماں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے بیٹا قاسم رو کیوں رہے ہو؟ اے بیٹا قاسم کیوں رو رہے ہو؟ جناب قاسم کہتے ہیں اماں میں چچا کے پاس گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ چچا مجھے اذن جہاد دے دیجیے تاکہ میں آپ پر فدا ہو سکوں، لیکن چچا جہاد کی اذن نہیں دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر میں نے تجھے اذن جہاد دے دیا تو میرے بھائی کی نشانی کون رہے گا؟ تو جناب بے قاسم کی والدہ کہتی ہے بیٹا مجھے تمہارے بابا کی ایک بات یاد آ رہی ہے. یاد ہے جب تمہارے بابا اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے تمہارے ہاتھ میں ایک تعویذ باندھی تھی. اب باندھتے وقت یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا حسن جب کبھی بھی تم بہت ہی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، صحیح فیصلہ نہ لے پاؤ، تمہاری مشکل حل نہ ہو رہی ہو، اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لیں. جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھول کر دیکھا کہ بابا کے ہاتھ سے لکھا خط ہے. اس کا مضمون کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. اس میں لکھا ہے اے بیٹا قاسم کربلا کے میدان میں میرا بھائی حسین اکیلا ہوگا، اے ناصرین کربلا کے میدان میں میرا بھائی اکیلا ہوگا، میں نہیں ہوں گا، لہذا میری طرف سے رائے خدا میں تم قربان ہو جانا. اس کے ساتھ ایک اور چٹھی تھی اور جناب قاسم بہت خوش ہوئے اور جا کر جو دوسری چٹھی تھی وہ جا کر امام حسین کو حوالے کی. امام حسین اس تعویذ کو اس چٹھی کو کھولتے کیا دیکھا کہ بھائی کے ہاتھ سے لکھا، اس میں لکھا ہوا ہے اے حسین کربلا کے میدان میں تم تنہا ہوگے، میں نہیں ہوں گا، میرا بیٹا قاسم تمہارے ساتھ ہوں گے، لہذا انہیں اذن جہاد دے دینا، میری طرف سے اسے قربان ہونے دینا. اب بھائی ہے، بھائی کئی سال کے بعد اپنے بھائی کے خط کو دیکھ رہے ہیں، انہوں کس طرح سے منع کر سکتے تھے، لہذا جناب قاسم کو اذن جہاد دے. جب اذن جہاد دے دی تو جانتے امام حسین کس طرح سے رخصت کرنا نہیں چاہ رہے لیکن مجبور ہیں آپ کہ کس طرح سے جانا. لباس پہناتے ہیں، پہنانے کے بعد یعنی لباس امام حسن پہناتے ہیں، پہنانے کے بعد پیچھے سے دامن کالر کے حصے کو پھاڑ دیتے ہیں، یعنی کپڑے کو پھاڑ دیتے ہیں اور یہ گریبان کو چاک کر دیتے ہیں تاکہ جب وہ ظالم کے سامنے جائے تو ظالم یہ سمجھ جائے کہ یہ بچہ جو آ رہا ہے یہ یتیم ہے، شاید یتیم سمجھ کر لوگ اسے شہید نہ کریں. لیکن ہائے مولا قاسم جو حق و باطل کو میں فرق کرنے والے ہیں وہ منقسم ہو کر فرق بتا رہے ہیں. مولا قاسم جب کربلا کے میدان میں گئے اور ازرق نامی ظالم کو فنار کیا، پھر حکم ہوا کہ اسے بنی ہاشم کی اولاد میں سے یہ فرزند ہے، یہ کسی اور کی اولاد نہیں، سب مل کر حملہ کرو. جب ظالموں نے مل کر حملہ کیا
کہ کسی نے ایک تلوار بہت ہی زور کا تلوار مارا. روایت میں ملتا ہے، ابن مخلف لکھتے ہیں کہ جناب قاسم کا سر میں شگاف پیدا ہو گیا. اس کے بعد اب جناب قاسم گھوڑے پر سے نہیں رک پائے، بلکہ گھوڑے پر سے زمین پر آ گرے اور آواز دی، یا اماں ادرکنی، اے میرے چچا حسین میری مدد کے لیے آئیے. یہ آواز دی، ظالموں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب قاسم نے اپنے چچا کو پکار لیا، اب عباس بھی آئیں گے، حسین بھی آئیں گے. ظالموں میں بھگدڑ مچ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. جناب قاسم گھوڑوں کے نالوں کے درمیان ان کی لاش کا عمل. اب جب حسین آئے تو جناب قاسم کی ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں ادھر ہو گئی. جناب قاسم تڑپ رہے ہیں اور اسی حالت تڑپنے کے حالت میں جناب قاسم اب زندہ نہیں رہے. دیکھا کہ جناب قاسم کا ایک ٹکڑا اس حصے پر ہے. قاسم کبھی اس ٹکڑے میں دکھ رہے ہیں، کبھی اس طرف ٹکڑے میں دکھ رہے ہیں. اب مولا حسین کرے تو کیا کرے؟ اب تک جب کوئی بھی شہید ہوتے تھے تو حسین اسے اٹھا کر لے کر آتے تھے، لیکن یہاں قاسم کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. اب کیسے اسے اٹھا کر لائے؟ اپنے ابا کو اتار کر دربار سے کربلا میں بچھا کر جناب قاسم کو ہاتھ میں اٹھا کر رکھ رہے، کبھی سانپ اٹھا کر. اس کے بعد جناب حسین ہے ایک گٹھڑی بنا کر اپنے پیٹھ پر لاتے ہوئے خیمہ گاہ میں آئے. جب خیمہ گاہ میں آئے تو جناب زینب کہہ رہی ہے، بھیا حسین آپ نے ہر شہید کو خیمے میں لائے تو قاسم کو کیوں نہیں لائے؟ قاسم کو کربلا میں کیوں چھوڑ دیے؟ مولا حسین رو کر کہتے ہیں، زینب میں قاسم کو کیسے چھوڑ سکتے ہوں؟ یہ جو گٹری میں لایا ہوں اس گٹری میں قاسم ہے. جیسے گٹری کھولنی تھی، خیمے میں جتنی بیویاں تھی سب اپنے سروں سے انہوں کو پیٹنے لگے، واہ قاسمہ کہ تم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ردن بقضائه وتسلیما لامره الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار ہماری اس قلیل سے عزاداری کو قبول فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہماری ماں بہنوں کے حجاب کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو با پردہ خواتین ان کے پردے کی حفاظت فرما. پروردگار جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عنایت فرما. پروردگار وارث عزا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے مخلص و آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین. کہتی تھی فروا اے کربلا کے دولہا. کہتی تھی فروا اے کربلا کے دولہا، مقتل سے اب تو آ جائے کہتی تھی فروا خونی کفن ہے یا ہے شادی کا تیری جوڑا. خونی کفن ہے یا ہے شادی کا تیری جوڑا. زخموں کا جامہ پہنا ہے
دولہا تیرے بغیر قاسم ایک رات کی دلہن کی، تیرے بغیر قاسم ایک رات کی دلہن کی، سونی ہوئی ہے دنیا کربلا کے دولہا، کہتی تھی فروا ہے کربلا کے دولہا، معطل سے اب تو آجا ہے کربلا کے دولہا، پامال جیت جی تو گھوڑوں سے ہو گیا ہے، پامال جیت جی تو گھوڑوں سے ہو گیا ہے، پامال جیت جی تو گھوڑوں سے ہو گیا ہے، پامال جیت جی تو گھوڑوں سے ہو گیا ہے، جسم پارا پارا کربلا کے دولہا، کہتی تھی فروا ہے کربلا کے دولہا، مقتل سے اب تو آجا ہے کربلا کے دولہا، کہتی تھی فروا ہے کربلا کے دولہا، خونی کفن ہے یا ہے شادی کا تیری جوڑا، خونی کفن ہے یا ہے شادی کا تیری جوڑا، خونی کفن ہے یا ہے شادی کا تیری جوڑا، خونی کفن ہے یا ہے شادی کا تیری جوڑا، زخموں کا جامہ پہنا کربلا کے دولہا، کہتی تھی فروا ہے کربلا کے دولہا، مقتل سے اب تو آجا ہے کربلا کے دولہا، تیرے بغیر قاسم ایک رات کی دلہن کی، تیرے بغیر قاسم ایک رات کی دلہن کی، سونی ہوئی ہے دنیا کربلا کے دولہا، کہتی تھی فروا ہے کربلا کے دولہا، مقتل سے اب تو آجا ہے کربلا کے دولہا، پامال جیت جی تو گھوڑوں سے ہو گیا ہے، پامال جیت جی تو گھوڑوں سے ہو گیا ہے، پامال جیت جی تو گھوڑوں سے ہو گیا ہے، پامال جیت جی تو گھوڑوں سے ہو گیا ہے جسم پارا پارا ہے کربلا کے دولہا، کہتی تھی فروا ہے کربلا کے دولہا، کہتی تھی فروا ہے کربلا کے دولہا، حسین امام حسین حیدر، حسین امام حسین حیدر، سکینہ سکینہ عصر آسور، سکینہ کا تھا یہی نوحہ، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، امی ہے
سکینہ کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے جب یہ سہا نہیں جاتا کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا کوئی تو دیتا دلاسا کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے میرا پٹھا ہوا کرتا کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو زمین پہ نیند بھی آئے تو کس طرح آئے زمین پہ نیند بھی آئے تو کس طرح آئے چھوٹے نہ باپ کا سینہ کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو لائن کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری لائن کانوں سے کھینچی ہے بالیاں میری لہو لہان ہے کرتا کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو کوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو امام الطاہر
ईशान अभी मौलाना सलाम पढ़ा दीजिए, सब आ जाएगा ना, तो एक ही बार करके उसके बाद फिर खाली भी हो जाएगा है ना। हाँ ठीक है, मौलाना को सलाम पढ़ा दो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अला अल अरवाह अल्लती